مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہی طریقہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین کلام نازل کیا ہے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر، جس کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الکلام کلام اللہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل کلام وہ اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین کتاب وہ کتاب اللہ ہے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کے معاملات اور مسائل کو حل کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اپنی تمام تر زندگی کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں، فکر کیا کریں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی طریقہ، وہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں، اس دنیا میں بھی عزت والے بن جائیں، اس دنیا میں بھی ہم اونچے درجات پر پہنچنے والے ہو جائیں اور کل قیامت کے دن بھی یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے، تو پھر وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر امور ہیں جو قرآن اور حدیث سے جن کا ثبوت نہیں، ایسے تمام امور کے بارے میں فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ وہ تمام تر امور بدترین امور ہیں جن کو نیا داخل کر لیا گیا ہے، دین کا نیا حصہ بنا کر اس کو ثواب کی نیت سے عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ لیکن اس جہنم میں پہنچنے سے پہلے ہمارے لیے ابھی دنیا ہی میں چلنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، اور پھر اس سے پہلے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے تو ہمیں ابھی قبر کی منزل سے گزرنا ہے، ابھی حشر کے میدان سے گزرنا ہے۔ تو ان دو منزلوں کی تیاری ہمیں زندگی کے اندر کرنی ہے۔ تو اس جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے آج ہمیں اس جنت اور جہنم کے لیے ہم کیسے اعمال کرتے ہیں اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ آج اگر صحیح اعمال کریں گے تو کل ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، فیض القدیر میں بھی لکھا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہم جیسی یہاں پر کھیتی کریں گے ویسے ہی آخرت میں اس کا پھل کاٹیں گے۔ کسان جو بوتا ہے وہی تو کاٹتا ہے، ایسا تو نہیں کہ کسان نے گیہوں بویا اور چاول کاٹ رہا ہوں، کسان نے آم کا پودا لگایا اور امرود کاٹ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ جس چیز کا پودا وہ لگاتا ہے اسی چیز کا پھل وہ کچھ وقت کے بعد حاصل کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے لگایا کسی اور چیز کا پودا ہو اور پھل کسی اور چیز کا کاٹ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال کا معاملہ ہے، جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے اعمال کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ آج ہمیں ان اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل جب ہماری برزخی زندگی شروع ہو تو ہم ان اعمال کے بیس پر، ان اعمال کی بنا پر، جن اعمال کو ہم نے زندگی میں اختیار کیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے پر زندگی گزاری، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے نقل کرنے کی وجہ سے کل ہم قبر کے 3 سوالات کے جواب دے سکیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے۔ جب انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں تھے، اور جب قبرستان پہنچے تو وہاں ابھی قبر جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی تھی، کھودی نہیں گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک طرف بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے جمع ہو کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے کاندھوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی بالکل
ہم حرکت نہیں کر رہے تھے، خاموشی کے ساتھ آپ کی بات کو سننے کے لیے کہ شاید کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری سوچ میں ہمیں نظر آئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ زمین کو کرید رہے تھے، جو ایک گہری سوچ کے وقت میں ہوتا ہے۔ بس اسی دوران آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ فرمانے لگے استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو کہ جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی اللہ پر ایمان لانے والا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال و جوابات شروع ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے من ربک، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے ایمان والا بندہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے بتاؤ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اگر وہ دین پر چل کے گیا ہوتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو فالو کر کے گیا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار کر گیا ہوتا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سے تیسرا سوال ہوتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتاؤ یہ جو شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا نبی بنا کر، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک صورت دکھائی جائے گی، اور وہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت ہوگی۔ تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا آپ جانتے ہو، یا پھر پوچھا جائے گا کیا اس شخص کے بارے میں جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو نقل کر کے گیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنا کر گیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا پینا سونا جاگنا اپنے تمام تر معاملات اور مسائل کو حل کر کے گیا ہوگا، تو وہ آسانی کے جواب دے سکے گا کہ ہاں میرا، کہ وہ ایک نبی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ جب ایمان والے بندے سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا کہ ہاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد فرشتے دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بات کا علم تمہیں کیسے ہوا، تم اس بات کو کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، میں نے اس کو سچ مانا۔ تو پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ ہاں اس نے جو باتیں کہی وہ سچ کہی ہیں، لہذا فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے، والبسوہ من الجنہ، اور جنت کا ایک لباس اسے پہنا دیا جائے، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کا ایک دروازہ اس کی طرف کھول دیا جائے، اس کی قبر کی طرف کھول دیا جائے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے ایک مومن کے ساتھ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ اسی طرح جب ایک غیر ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، وہ مر کر جاتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو جب اس کی موت واقع ہوتی ہے 2 فرشتے جو ہیں اس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال و جواب شروع ہوتے ہیں، بتاؤ بھائی من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو پھر اس سے دوسرا سوال آتا ہے بتاؤ بھائی ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ اس کے بارے میں بھی لا علمی کا اظہار کرتا ہے، افسوس مجھے کچھ نہیں پتہ۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ یہ جو شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے، فرشتے آواز لگا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کو سب پتہ تھا، لیکن یہ حق کے خلاف تھا، یہ حق کی تکذیب کرتا تھا۔ تو اب اعلان ہوتا ہے فافرشوہ من النار، کہ اس کے لیے جہنم کا ایک بستر لگا دو، والبسوہ من النار، اور جہنم کا ایک لباس پہنا دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، اور جہنم کا دروازہ ایک اس کی طرف کھول دو۔ پھر وہاں سے جو ہے اس کے اوپر جہنم کی لپٹیں اور جہنم کی گرم ہوائیں اس کی طرف برابر آتی رہتی ہیں، اور جو جنت کا دروازہ جس امتی کی طرف، جس مومن کی طرف کھولا جاتا ہے، وہاں سے خوشبوئیں اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آتی رہتی ہیں۔
تو یہاں پر جہنم کی گرم ہوائیں اور جہنم کی لپٹیں اس کو ملتی ہیں جو صحیح طرح سے جواب نہیں دے پاتا ہے۔ تو بھائی ہماری آگے کی جو منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے، اور ان کے جو سوالات ہیں کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون تھا، تمہارا نبی کیا تھا، تمہارے نبی کی شکل و شباہت کیا تھی، جب وہ ہمارے پہچان کے لیے دکھائی جائے گی یا ہم سے سوال کیے جائیں گے تو ہم ان کے جوابات نہیں دے سکیں گے اگر ہم نے آج اس زندگی میں تیاری نہیں کری۔ تو آج ہمیں اسی زندگی کے اندر قبر کے 3 سوالات کی تیاری کر کے جانا ہے، اور وہ تیاری اس طرح سے نہیں ہوگی کہ آج ہم ان سوالات اور ان کے جوابات کو رٹ لیں، رٹا مار لیں، جیسے بچوں کو رٹاتے ہیں نا ابتدائی کلاس کے اندر، وہ رٹنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، نبی کی غلامی میں آ کر زندگی گزارنا ہوگا، تب جا کر ہم ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تمام منزلوں کی تیاری اسی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔